اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66۔ ہاں جی، تجوید دیکھتے ہیں۔ ہوا لقد اس کو لقد نہیں کہنا، لقد قاف اور دال میں کلکلا۔ علمتم الذین اعتدوا منکم، علمتم الذین اعتدوا منکم، منکم اخفاء کا قاعدہ، منکم فی السبت، منکم فی السبت دونوں حروف شفوی ہیں، اس لیے ادغام شفوی ہوگا یہاں پہ۔ منکم فی السبت فقلنا لہم کونوا، اب یہ دیکھیں دونوں کا ایک ہی وزن ہے، کونوا قرادۃ خاسئین۔ اب یہ یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، آپ نے نون کو جلدی سے ادا کرنا ہے۔ قرادۃ خاسئین، قرادۃ خاسئین، فجعلناها نکالا لما، ادغام یرملون بلا غنہ کا قاعدہ، ادغام یرملون بلا غنہ، نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، وموعظۃ للمتقین، یہ موعظۃ للمتقین جو ہے یہ بھی ادغام یرملون بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ ہاں جی، آئیے اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آ جائیں ترجمے کی طرف۔ جی، کل پڑھا کہ وہ جو طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، جب انہوں نے تورات کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا تو طور پہاڑ معلق کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے ڈر کر گھبرا کر پھر وعدہ کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے۔ دیکھیں، زبردستی کسی کو دین پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کوئی ایک دفعہ دین قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے تو پھر اس کے اوپر سختی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے شریعت کو قبول کیا تھا، اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر ارتداد کے جو ہے وہ ہو رہے تھے متحمل، اس وجہ سے پھر ان کو زبردستی جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، یہ سارا جو بھی ہے ابھی تک بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم جان چکے ہو، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم زیادتی کی، جنہوں نے منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فی میں سبت ہفتے کا دن، اس میں زیادتی کی، فقلنا لہم پس ہم نے کہہ دیا ان کو، کونوا ہو جاؤ، قرادۃ بندر، خاسئین پھٹکارے ہوئے، فجعلناہا اور بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے ہاتھوں کے درمیان تھا، وما خلفہا اور جو ان کے بعد میں تھا، وموعظۃ للمتقین اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت۔ ہاں جی، اب اس کے اندر کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے کچھ بنی اسرائیل جو ہیں وہ دریا کے کنارے رہ رہے تھے اور کثرت کے ساتھ وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن سبت ہفتے کا جو دن تھا وہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ عبادت کا دن ہے، مخصوص ہے، لیکن ہمیں دوسری جو معاشی سرگرمیاں ان سے منع نہیں کیا گیا، صرف جو جمعہ کے اوقات ہیں، نماز کے اوقات، ان میں ہمیں منع کیا گیا کہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ ترک کر دیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ چکیں تو پھر آپ پھیل جائیں روئے زمین پر اور اپنا رزق تلاش کریں، سورہ جمعہ کے اندر۔ لیکن ان کے لیے نا جو سبت، یوم سبت جو تھا، پورا دن معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کا حکم تھا ان کے لیے، کہ پورا دن انہوں نے کوئی معاشی سرگرمیاں نہیں کرنی اور خاص طور پہ مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس قوم کا مزاج ہی ایسا ہے
کہ وہی بات کہ وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، کہ انہوں نے ہر بات جو ہے جو بھی اللہ رسول نے بتائی ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے چلنا ہی چلنا ہے، ایسی کوئی ان کی فطرت کے اندر کجی تھی۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن بہت سارے گڑھے کھود لیتے جمعے والے دن، مچھلیاں ان کے اندر بکثرت آ جاتی، ان کو قید کر لیتے، اور ہفتے والے دن ان کو نہ پکڑتے بلکہ اتوار والے دن پھر ان کو پانی سے نکالتے، اور کہتے کہ یہ ہم ہفتے کے دن مچھلی کو پانی سے نہیں نکالتے، اتوار کو ہی نکالتے ہیں، لیکن ان کو قید جو ہے وہ جمعہ کے دن کر لیتے۔ یہ ایک ان کی چال تھی اللہ کے احکامات کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ جو ایک گروہ تھا جو ان کو جو بتاتا تھا کہ یہ بات غلط ہے، وہ اس گروہ کی بات انہوں نے نہیں مانی اور وہ ایسا کام کرتے رہے۔ وہ جو نہ ماننے والے تھے وہ 70,000 کے لگ بھگ تھے، اور وہ گروہ جو ان کو نیکی کی تلقین کرتا تھا وہ لگ بھگ 12,000 کے تھے۔ 3 گروہ ہوئے تھے یہ لوگ۔ ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک وہ تھے جو انہیں بھی کچھ نہیں کہتے تھے، خود بھی نہیں پکڑتے تھے، اور ایک وہ تھے جو ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، تلقین کرتے تھے۔ یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ جو مچھلیاں پکڑنے سے باز نہیں آیا گروہ، اسی دن وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو کافی عرصہ تک جب وہ ایسا کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فَقُلْنَا، پس ہم نے کہہ دیا، اللہ کی ذات فرما رہی ہے، پس ہم نے کہہ دیا ان کو کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ چنانچہ وہ جو 70,000 تھے وہ پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے۔ ان کی قوت گویائی جو ہے وہ زائل ہو گئی، باقی دماغ سوچ سمجھ جو ہے وہ باقی رہا۔ پھر جب انہوں نے سوچا سمجھا تو پھر وہ گریہ زاری کرنے لگے اور جسموں سے بدبو نکلنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار سے وہ 70 کے 70,000 جو ہے وہ مر گئے، اور وہ جو باقی تھے جو ان کو منع کرتے تھے یا جو ایک طرف رہے وہ جو ہے وہ بچے رہے، وہ زندہ رہے، ان سے پھر آگے جو ہیں یہ لوگ چلتے رہے۔ تو یہ کونوا قردۃ خاسئین، دیکھیں کس قدر بڑی پھٹکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان سے کہا کہ اچھا پھر اگر تم نہیں مانتے تو پھر تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہ قوم جو ہے پھر بھی باز نہیں آئی، آگے بھی چلتے جائیں۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے وہ ان کے اندر تقریباً یہی واقعات پھیلے ہوئے ہیں، کل بھی انشاءاللہ اسی طرح کا ایک واقعہ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے، اور آگے اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سب کے سب مر گئے، پھر اب بندر بنے پہلے، پھر جسموں سے بدبو نکلنے لگی، پھر وہ مر گئے سارے کے سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا ان کو نکالاً، عبرت کا سامان، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ان کو، ایسا سبق سکھایا ان کو کہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ لما بین یدیہ، ان کے لیے بین یدیہ جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، ان کے لیے جو بعد میں آنے، یعنی ان کو عبرت کا سامان ان لوگوں کے لیے بنایا جو سامنے تھے، یعنی جو ان کو منع کرتے تھے، جو ایک طرف ہو گئے تھے، ان سب کے لیے بھی عبرت کا سامان بنا دیا، اور جو بعد میں آنے والے آج تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ سامان عبرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انکار جو ہے وہ کس قدر اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، اور اللہ کی ذات یہاں تک کر دیتی ہے کہ انسانیت کے درجے سے گرا کر ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آج ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم اللہ کی شریعت جو ہے اس کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کو ایک نصیحت، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو، اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت، جو شریعت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عبرت، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سبق سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں تو کہا گیا کنت خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ایک جماعت ہم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔ اللہ کرے کہ ہم جو اپنے حبیب کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اللہ تعالیٰ نے توقعات وابستہ کی ہیں، ہم ان توقعات پر پورے اتریں، اور ہم میں نیکی کی حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری امت کو
ہماری امت کو، ہماری امت کے افراد کو اللہ تعالیٰ عبرت کا سامان نہ بنائے، اور بلکہ ہم میں سے متقین، اللہم الحقنا بالمتقین، اللہم الحقنا بالمتقین، اللہم الحقنا بالمتقین، یا اللہ ہمیں متقیوں کے ساتھ ملانا، متقی بنانا، متقیوں کے ساتھ ملانا، اور یہ جو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ پاک بھٹکے ہوئے میں سے، یا اللہ مغضوب لوگوں میں، بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔